بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج محرم کی 10ویں رات ہے۔ کل انشاءاللہ محرم کا 10 تاریخ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ محرم کے 10 تاریخ کو کتنا دل دوز واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کا مختصر قصہ یہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا اور یہ وصیت کی کہ دیکھو لوگ آپ کے مقابلے میں حضرت حسین کو لائیں گے، لیکن حسین نبوت کا شہزادہ ہے، اس سے اچھے سلوک سے پیش آنا، اور اگر مقابلے میں نہ آئے تو اس کو اپنے شورا کا رکن بنانا۔ یزید جب سربراہ بنا تو پہلا کام یہ تھا کہ نواسۂ رسول سے مل لیتا اور حسین کے قدموں بیٹھتا۔ یقیناً جس طرح حضرت حسن نے اقتدار حضرت معاویہ کے حوالے کیا، یہ بھی حسن کا بھائی تھا، اور یہ تو ایسے شخصیت تھے کہ ساری رات اور دن میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور دن اور رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ان کو حکومت حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ جس طرح حضرت حسن نے حکومت حضرت معاویہ کے حوالے کیا، اگر یزید ان کے خدمت میں حاضر ہوتا تو یہ ان کو بتلاتا کہ بھائی تم چلاؤ حکومت کو، لیکن خلفائے راشدین کے نہج پر۔ لیکن یزید سے غلطی ہو گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں گئے، اور گورنر مدینہ کو خط لکھا کہ اکابرین صحابہ سے میرے لیے بیعت لینا، خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین۔ حضرت حسین نے یزید کے بیعت سے انکار کیا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی انکار کیا۔ اس بات پر ناراض تھے کہ مدینہ میں اکابر صحابہ موجود ہے، اگر ان کو حکومت کرنی تھی تو ان کے مشورے کے بغیر انہوں نے حکومت بنائی۔ یزید نوجوان ہے تو شورا والے بزرگ ہونے چاہیے۔ حضرت حسین نے مدینہ سے ہجرت کی، مکے چلے گئے تو کوفہ والوں نے خطوط لکھے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم نے یزید کو اس بادشاہ تسلیم نہیں کیا، ہم آپ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، اگر آپ نہیں آئے تو قیامت میں ہمارے ہاتھ ہوں گے اور آپ کا گریبان ہوگا اللہ کے دربار میں۔ حضرت حسین نے اکابرین سے مشورہ کیا، اکابرین صحابہ نے کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیے، کوفے والوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، حضرت حسن کو زہر دیا تو آپ سے بھی بے وفائی کریں گے۔ اس نے کہا بات ٹھیک ہے، لیکن کوفہ والوں نے جو مجھے یہ بتایا کہ اگر آپ نہیں آئے ہم اللہ کے دربار میں ہمارے ہاتھ ہوں گے، آپ کا گریبان ہوگا، میں اس سے ڈر رہا ہوں، اس لیے میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو جانا ہے تو پھر کسی نمائندے کو پہلے بھیج دیجئے تاکہ حالات کے بارے میں صحیح نوعیت آپ کو بتا سکیں۔ اور حضرت حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، 7 آدمیوں کا قافلہ روانہ ہوا، کوفہ والوں نے استقبال کیا، 80,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ مسلم نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ آپ کوفہ آ جائیں، یہاں کے حالات صحیح ہیں۔ حضرت حسین نے سفر شروع کیا۔ کوفے کا گورنر نعمان ابن بشیر تھے، انہوں نے بھی مخالفت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ نواسۂ رسول کی مخالفت کر کے جہنم کا ایندھن بننا نہیں چاہتا۔ یزید کو جب پتہ چلا، انہوں نے گورنر کو معزول کیا اور ایک بدماش عبید اللہ ابن زیاد کو، جو ایک سیاسی ذہن کا آدمی تھا، گورنر بنا کر کوفہ بھیجا۔ وہ بڑا ذہین تھا، اس نے نقاب پہنا کر آیا تھا۔ جب وہ آئے لوگ یہ سمجھے کہ حضرت حسین آئے ہیں، لوگوں نے استقبال کیا، لیکن دارالخلافہ میں داخل ہو کر انہوں نے اپنا نقاب ہٹایا۔
اور کہا کہ میں حسین نہیں ہوں، میں عبیداللہ ابن زیاد ہوں۔ دیکھو میرے دوستو، یہ شیعہ جو ہے وہ یہ حضرت حسین کے خیرخواہ نہیں تھے، ورنہ وہ اکیلے آئے تھے، ان کو تہس نہس کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ دیا۔ اور مسلم بن عقیل جو ہے ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے ہانی کو بھی شہید کر دیا اور مسلم بن عقیل کو چھت کے اوپر شہید کر کے چھت سے نیچے پھینک دیا۔ فرزدق شاعر تھا، انہوں نے جو ہے اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر حضرت حسین کے پاس چلا گیا اور کہا حضرت وہاں کے حالات ایسے ہو گئے، آپ نہیں جانا۔ حضرت حسین نے اپنی برادری سے مشورہ کیا کہ بھائی ہمیں اس حالت میں نہیں جانا چاہیے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ حضرت ہمارے والد تو آپ کے سفیر تھے، وہ شہید ہوئے، ہم تو اب واپس جانا پسند نہیں کریں گے، ہم جائیں گے اور لڑیں گے۔ حضرت حسین نے کہا کہ جب تم جاؤ گے تو میں تمہارے بغیر بھی کیا کروں گا۔ حضرت حسین بھی روانہ ہو گئے۔ کربلا کے میدان میں یزید کا لشکر آیا اور عبیداللہ ابن زیاد نے حر کو مذاکرات کے لیے آگے بھیجا۔ حر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مذاکرات کیے، اپنے پانی سے اس کو وضو کروایا۔ حسین نے کہا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا علیحدہ؟ انہوں نے کہا ہم جس کے غلام ہیں، اگرچہ ان کا آپ کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن ہمارا دل آپ کی عظمت سے بھرا ہوا ہے، میں نماز آپ ہی کے پیچھے پڑھوں گا۔ انہوں نے حر سے شرائط طے کیے کہ دیکھو 3 شرائط میں سے ایک شرط آپ مان لو، یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دو اور یا مجھے چھوڑ دو تاکہ اسلامی سرحد کے کسی کنارے پر میں اللہ کی عبادت کروں، اور اگر اس کے لیے تم تیار نہیں ہو تو تم جو ہے مجھے شام لے جاؤ، میں خود یزید کے ساتھ بات کر لوں گا۔ انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے خطوط ہمیں واپس کر دینا۔ 12,000 خطوط تھے کوفہ والوں کے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ خط تو ایک سند ہے، میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور یزید کو یہ خطوط بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو ایسا ہے کہ خود ہم اپنے آپ کو تختہ دار پر لٹکائے، تو خط اگر واپس نہیں کرو گے تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ شمر جو ہے ایک ظالم تھا، انہوں نے کہا عبیداللہ ابن زیاد کو کہ اس کا علاج یہی ہے، اس کو ختم کر دو اور اس کے گھرانے کو ختم کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ گورنر نے اس کی بات تسلیم کی اور اعلان جنگ کر دیا۔ رات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیویوں کے ساتھ اور گھر کے مستورات کے ساتھ خیمے کے اندر چلے گئے اور ان سے کہا کہ آج کی رات ہماری آخری رات ہے، جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں اس رات کو ہم گزاریں گے، لیکن کل جب میں شہید ہو جاؤں تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ میرے اوپر ماتم نہ کرنا، کیونکہ سمعت جدی، میں نے اپنے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا، جو مصیبت میں اپنے گریبان کو پاڑے اور اپنے رخسار کو تپڑ سے مارے وہ میرے امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں مصائب میں صبر کی تلقین فرمائی، جیسے میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی خاص معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر میں ہمیں ماتم کا حکم نہیں دیا اور خوشی میں ہمیں جشن کا حکم نہیں دیا، بلکہ شکر کا حکم دیا کہ خوشی میں ہم شکر کریں اور پریشانی میں ہم صبر کریں۔ تو کل جب میں شہید ہو جاؤں میں وصیت کرتا ہوں ہمارے نعش پر تم ماتم نہ کرنا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت حسین کے بیٹے علی اصغر میدان میں آئے اور ایسے جھومنے لگے
لوگ سوچنے لگے کہیں دوبارہ علی المرتضیٰ آئے ہیں۔ علی المرتضیٰ کی یاد کو اس نے تازہ کیا، لیکن ایک ظالم نے تیر پھینکا اور وہ شہید ہو گئے۔ ایک ظالم نے آواز لگایا، اے حسین، اب تجھے پتہ چل جائے گا جب تو اپنے لخت جگر کو اٹھایا۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کو اٹھا لیا، اور پھر نماز کا وقت آیا، جمعے کا دن تھا۔ جب نماز میں کھڑے ہو گئے اور سجدے میں سر رکھا، ایک ظالم آیا اور ان کے سر کو جو ہے کاٹ دیا۔ یہ مصائب کیوں پیش آئے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے سردار، جوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو سردار بننے کے لیے جو ہے یہ مصائب پیش آنے ضروری تھے۔ اللہ کے مقرب بنانے کے لیے یہ مصائب اللہ نے لے آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مقام کے مالک تھے کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ نے ایک آدمی حج کے لیے جا رہا تھا، فرمایا جب تم مدینے چلے جاؤ تو وہاں ایک محدث حدیث پڑھا رہا ہوگا ریاض الجنہ میں، ان کے درس میں بیٹھنا تاکہ ان کے انوارات تیرے اندر جذب ہو جائے، اور درس کے بعد ان سے کہہ دینا کہ معاویہ نے کہا ہے، آپ سے درخواست کی ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کرنا۔ انہوں نے کہا حضرت ان کا نام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا نام کی کیا ضرورت ہے، وہاں ایک ہی محدث بیٹھتے ہیں، اس نے کہا شاید وہ نہ ہو تو میں نام سے معلوم کروں۔ فرمایا اس کا نام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن عباس حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا حضرت حسین پیدل جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول کے نواسے، میں اپنی سواری سے اتر رہا ہوں، آپ سواری پر بیٹھنا۔ حضرت حسین نے کہا نہیں بھائی، میرا مزاج یہ ہے کہ حج پیدل کرتا ہوں۔ فرمایا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کا نواسہ پیدل ہو اور عباس کا بیٹا سواری پر ہو، میں بھی اپنی سواری واپس کرتا ہوں، دونوں پیدل چلیں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس عبداللہ ابن عمر آیا اور کہا اے عمر، آج مجھے حسین نے کہا کہ تیرا باپ میرا غلام ہے، تو میرے غلام کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا اچھا، کہا لکھ کر لے آؤ۔ بیٹا خوش ہوا کہ اس کی سزا ہوگی، اس نے لکھ کر لے آیا۔ اس نے جو لوگ موجود تھے کہا اے لوگو، جب میرا انتقال ہو جائے میرے کفن میں پرچہ لکھنا رکھنا، میں حضور علیہ السلام سے عرض کروں گا کہ اے اللہ کے رسول، جس طرح تیری زندگی میں تیرا وفادار تھا، تیرے وفات کے بعد میں تیرے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح وفادار رہا۔ مجھے حضرت حسین نے سند دیا ہے کہ اے عبداللہ، تو میرے غلام کا بیٹا ہے، تو اے اللہ کے رسول، تیرے وفات کے بعد بھی میں تیرے خاندان کا غلام رہا۔ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آئے جنازے سے، اور پاؤں پر گرد لگا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے کندھے سے چادر اتارا اور اس سے ان کے پاؤں کو صاف کرنے لگا۔ ان کے آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اے چچا، آپ تو میرے نانا کے امت میں بڑے محدث ہو، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی چادر سے میرے پاؤں کو صاف کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ یا اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ اس دعا کے حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے پاؤں کو جو ہے صاف کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت حسین کو اللہ نے بہت بڑی ولایت عطا فرمائی، بہت بڑا تقوی نصیب فرمایا، بہت بڑا دین کا جذبہ نصیب فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے تقوی میں سے ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اور جس طرح دین کے بلندے کے لیے انہوں نے جان کا نذرانہ، خاندان کا نذرانہ پیش کیا، ہم بھی ایسے دین پر جان قربان کرنے والے بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔